اب طاہر ملک صاحب، شراب کا بے دریغ استعمال وزیر صحت سارے ہیں، اور جو ایل ایف ٹیز ہیں یعنی کہ لیور فنکشن ٹیسٹ وہ نارمل ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ وہ بھی نارمل ہے، یعنی کہ جگر اور گردوں پہ شراب کے بے دریغ استعمال کے باوجود 72 سال کی عمر کے اندر گردے اور لیور ان کا بالکل پرفیکٹلی کام کر رہا ہے، ریسپریٹری سسٹم بھی بالکل ٹھیک ہے، یعنی پھپھڑے بھی ٹھیک ہیں، سانس بھی ٹھیک آتا ہے، ہر طرح سے فٹ، ہر چیز زبردست ہے، اور وہ ان کو اچھا، لیکن 16-15 دن کے بعد بھی ان کے پاس حتمی رپورٹ نہیں ہے ابھی، وہ آنی ہے ابھی۔ اچھا، اگر تو ہم نہ آپ ڈاکٹر ہو نہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب نے جتنی بھی شراب پی ہے وہ جیلی پی ہے۔ پتہ کرو نا پیندے کتوں لے کے رہنے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب جو ہٹ کرتی ہے وہ لیور کو کرتی ہے۔ یہ ایسا علم ہے میڈیکل کا جو ایک عام انسان کو پتہ ہے، شراب جو الکوہل ہے نا اس کا جو سب سے پہلا ڈیمیج ہے وہ لیور ہے، تو اگر لیور کو نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے خان صاحب یہ پانی کو شراب کہتے ہیں، یہ مذاق ہوا ہے۔ فلم تھی آپ کے دور کی تھی ویسے، اس کا نام تھا شرابی، امیتابھ بچن کی، اس میں بار بار ڈائلاگ بھی بولتے ہیں کہ شراب پینے سے لیور خراب ہو جاتا ہے۔ لیور خراب، مگر میرا خیال ہے خان صاحب نے، میں نے کہا نا وہ ان کو پھر جیلی شراب ملتی ہے، ایپل جوس ہو سکتا ہے، مگر جو تھوڑی سی سیریس میں آپ سے بات دیکھیں یار یہ کیسا فنی قسم کا معاملہ ہے، میں تو حیران اس چیز کے اوپر ہو رہا ہوں کہ سن ذرا میں تھوڑی سی نا پڑھی لکھی بات کرنے لگوں، ویسے میں پڑھا لکھا نہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ہو سوائے پاکستان کے، اگر وہ ملک ہو، پاکستان کو تو مشکل ملک ہے نا، کوئی دنیا کا ملک ہو تو جناب آپ کے وزیر صحت پہ کیس ہے، میں بتاتا ہوں کیا، یہ جو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب پہ کیس ہے، وہ پوچھیں کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ دنیا کا ایک پروٹوکول ہے، ایک اخلاق ہے، ایک پروفیشنلزم ہے، آپ کسی انسان کی ذہنی صحت اس کی کنسنٹ کے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں سیس کر سکتے۔ آپ یہاں نہیں کہہ سکتے کہ طاہر ملک کو میں نے آبزرو کیا ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس میں انگزائٹی، اس میں ڈپریشن ہے، یہ دنیا کا بات کرتے ہیں جو اس پہ نہیں، میں بات کرنے لگا دنیا کے، میں نے ٹاپ پروفیشن سے بات کی، ورلڈ کلاس پروفیشن سے بات کی، انہوں نے کہا دنیا کا کوئی قانون، کوئی اخلاق، کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے کہ ڈاکٹر کسی کو کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے جیسچر دیکھے، جیسچر کا مطلب ہے، میں تو ماٹو، آپ تو انگلش میڈیم ہوں، جیسچر کا مطلب ہے آپ کے جو آپ کے اشارے ہیں، بیٹھنے کا جو انداز ہے، جس طرح آپ گھبراہٹ میں بیٹھے ہیں، یہ جیسچر جس کو بولتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک سیکیٹرسٹ ہے، ڈاکٹر رضوان صاحب، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے آبزرو کیا، کہہ رہے ہیں میں نے آبزرو کیا، دو اس میں اتنے بڑے فلا آ گئے ہیں۔ آبزرو کیا کہ جنٹل مین، اچھا وہ بھی آبزرو کر لے کہ وہ جنٹل مین ہے، ویسے شراب پیتا ہے بائی دا وے، بقول ان کی رپورٹ کے جو وزیر سے۔ تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی پروفیشنلزم آپ کو الو ہی نہیں کرتا کہ جب تک مریض اپنی ہاں نہ کہ، اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اف یو ار اے سیکیٹرسٹ، آپ مجھے پوچھیں گے کہ میں آپ کی ذہنی حالت اسیس کرنے لگا ہوں، ڈو یو الاو می؟ اچھا پہلی بات یہ غلط ہوگی۔ دوسری اس سے بڑی جو میں کہتا ہوں وزیر صحت پہ بھی کیس بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کسی بھی مریض کی رپورٹ کو پبلک نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ آپ بات کر دی انہوں نے پبلک، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ان کے اوپر بنتا ہے۔ ڈارلنگ پہلے میرا پوائنٹ تو لے لو، میرا پہلا پوائنٹ تو سمجھ لو، وہ آگے جائیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے یہ دنیا کا کوئی پروفیشنل، کوئی میڈیکل پریکٹس نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو بٹھائیں، اس کو آبزرو کریں۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے، چھوٹی موٹی انگریزی میں انوی آندی ہے، تم تو انگلش میڈیم میں پڑھ کے سناؤ، وہاں پہ لکھا ہے کہ میری آبزرویشن ہے۔ جی میری آبزرویشن ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میرا ایک سوال ہے، دیکھنے والوں سے بھی سوال ہے، جو جناب یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا آپ ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی، یہ جو یلو کر کے لکھا ہوا نا، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ایگزیکٹلی اس کے اندر ہے کیا۔ جینٹل مین واز ایگزامنڈ، مطلب ان شخص کو ہم نے ایگزامن کیا، ان کا معائنہ کیا۔ یہ جینٹل مین کا بھی مطلب بتا دو نا۔ جینٹل مین، خان صاحب کو جینٹل مین کہہ رہے ہیں، اندازہ کرو۔ اچھا سرکاری ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں جینٹل مین یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہی اپیئرز انڈر اسٹریس اینڈ اینگزائٹی سمپٹمز۔ اچھا یہاں پہ ایک بندے کو انہوں نے پایا کہ وہ سٹریس کے اندر، ملک صاحب ایک بندے کو آپ ہائی کورٹ کے احاطے سے خلاف قانون پہلے عدالت کے اندر یہ تسلی دیں کہ یہاں سے گرفتاری نہیں ہوگی، عدالت کے اندر آپ جائیں، شیشے توڑیں وہاں پہ بڑی تعداد میں، پھر آپ اس کو ڈنڈے سوٹے چلائیں، سر پہ ماریں، ٹانگ پہ ماریں، ویل چیئر توڑیں اس کی، پھر اس کے بعد آپ اس کو پکڑ کے گریبان سے لے کے 400 وردی والا بندہ آپ کو دھکے دے کے لے جا رہا ہے، اور بندے میں انگزائٹی نہیں آنی چاہیے، سٹریس بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ There was extensive anger and anxiety about the events happening in last few weeks۔ اچھا اس کو لڈو بانٹنے چاہیے تھے، خوشی میں ہونا چاہیے تھا، کیسی بات ہے، اس کو غصہ کیوں ہے، میں پکڑا گیا، انگزائٹی کیوں ہوئی ہے؟ نہیں اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ وہ پچھلا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایونٹس ہیپننگ ان لاسٹ فیو ویکس، پچھلے چند ہفتے جو چلتا رہا ہے اس کے ساتھ، اس کا اس میں غصہ اور انگزائٹی۔ میرا سوال ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ لڈو دن پہ نہیں رہے، وہ اس سے بھی پیچھے چلیں گے، اس وجہ سے انہوں نے دماغی حالت تیز کی۔ انہوں نے کہا کہ he had little insight about the seriousness and reality of current situation۔ ایک بندہ
جو تحویل میں ہے رینجرز کی, اس کو پکڑ کے آپ لے گئے اور اس کو ہی ہیڈ لٹل انسائٹ, اس کو اندر جا کے پتہ نہیں ہے کہ صورتحال کتنی سیریس ہے. the mental stability is questionable. جو دماغی توازن ہے نا اس پر سوالیہ نشان اس وجہ سے جناب ختم ہو گیا ہے. there were some inappropriate gestures. ہاں جی, اب آئے میرا کچھ ایسے جیسچرز دیے اس نے کہ جو ان اپروپریٹ تھے, جو عام حالت میں نہیں آپ دیتے. تو یہ بھی بڑا غلط کیا. یہ سارے کام جو ہے نا یہ بڑے آگے ذرا پڑھیں. آگے تو جناب یہ نیچے پہ ڈاکٹرز کی لسٹ ہے نا ساری. یہ آبزرویشن بیس ہے. آپ میں نے جو اصل آپ کو پوائنٹ بتایا, آپ ایگزامن اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہ کسی بھی پروفیشنلزم پہ یہ رپورٹ نہیں ہے, یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو جتنی کامن سینس رکھتا ہوں. اچھا, یہ جتنی مذاق کی بات تھی ملک صاحب تو ہو گئی. مذاق سے مطلب ہے کہ جو انہوں نے مذاق کیا ہے وزیر صحت پاکستان نے, وہ ہو گئی بات. مجھے ایک بات بتائیں, شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے لوگوں کو؟ یار کیا مطلب ہے, حیرت ہے یار. مطلب اس حد تک ہم گر جائیں کہ ہم کوسچن اٹھانا شروع کر دیں اپنے, ہمارا سرکاری ہاسپٹلز ہیں یہ دوسرا, اور سب سے ڈاکٹرز ہیں, اور اس طرح کے پروسیسز کے اوپر ہم کو سوالیہ نشان کھڑے کر دیں اس طرح کی باتیں کر کے. اچھا آگے دیکھیں کس کلاس کی, دیکھیں آپ نے سارا اس کا پولیٹیکل یوز کیا. آپ نے خان کو مطلب ذہنی مریض بھی بنا دیا, اس کے پلسٹر پہ بھی چیلنج کر دی, اور سیاست کی ہے رپورٹ آفیشیلی نہیں دی. پہلا گناہ. دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان کے اندر سے کوئی ایٹم بم کی تلاش ہو رہی ہے کہ 9 مئی سے وہ ہاسپٹل گیا اور ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ڈیٹیل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو رپورٹ ہے نا ویسے ملک صاحب یہ ساروں کے پاس پہنچے گی, کیونکہ اس میں ٹاکسنز ہیں کدھر, پہلے اس کی ڈیٹیل آنی ہے نا. ویسے ملک صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, رپورٹ ادھر ہی تو نہیں تیار ہوئی جدھر سے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ آئی تھی؟ نہیں ہو سکتا انہوں نے نام ہی بدلا ہو, کوئی چکر ہو, اس میں بھی کچھ سوالیہ نشان آ گئے تھے نا کہ پلیٹلیٹ ٹھیک تھے, کیونکہ میاں صاحب کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. وہ یہاں کی سرکاری رپورٹس تھی نا, وہ وہاں لنڈن سے جا کے اس کے بعد ابھی تک انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک تھے غلط تھے, کیونکہ جس طرح سے جتنے ماشاءاللہ صحت مند میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند ہی رکھے, لیکن جس طرح سے یہاں سے گئے تھے اس کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ بھی انہوں نے کرایا, اس کا مطلب ہے وہ رپورٹ غلط ہے. تو میرا خیال ہے یہ رپورٹ بھی وہیں سے بن گئی ہے شاید. پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے, پتہ نہیں کیا میں لفظ کیسا استعمال کروں. یہاں تو کہ بوتل ہوتی ہے اس میں شہد بھی نکل آتا ہے, رپورٹس ہی ہوتی ہیں. وہ شجیل میمن کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی. تو میرا جو اصل پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس کس طرح ایک میں فیڈرل منسٹر کو یہ رائٹ دے دوں ایک سٹیزن کی پرائیویسی, جو اصل میرے لیے مجھے یو ناٹ گیٹنگ. میرا سوال یہ کہ آپ نے تو یار آپ تو وہ پیپلز پارٹی ہو جو 2 وزیر اعظم آپ نے اصل میں نا. اچھا چلیں, جمہوری آپ کا فکرہ کیا تھا؟ ٹھہر جی مجھے یہ فکرہ غصہ نکال دیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 75 ایئر میں جو سب سے خوبصورت ڈیموکریٹک ورڈ ہے وہ ایک ورڈ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر اس پارٹی کا بندہ ایک سٹیزن کی رپورٹ جو آبزرویشن بیس ہے, یہ بار بار کہہ رہا ہوں جیسچر بیس ہے, آپ اس کو پاگل قرار دے دیں, یار یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ مجھے اس کا جواب. کوئی نیورو بایولوجی کا, کوئی نیورولوجسٹ, کوئی اس کے اندر نہیں ہے. سمپل بیٹھ کے 10-15 منٹ بات چیت کی, اور وہ بھی ان سچویشنز اور سرکمسٹانسز کے اندر جو بھی ہم نے بیان کیے ہیں, جو گرفتاری کے تھے اور اس سے پہلے بھی چل رہے تھے. اس میں اس نے سٹریس اینڈ اینزائٹی کو کہہ دیا. اچھا ویسے ایک بات ہے, میں آپ کو یقین سے ایک بات بتاؤں, یہ رپورٹ انگریزی میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے جو وزیر صحت صاحب ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے پڑھے کہاں سے ہیں, وہ کیا پڑھا؟ اردو یونیورسٹی سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم لی ہے. اعلیٰ تعلیم انہوں نے اردو یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے, بی اے کیا ہوا ہے. اگر یقین کریں ان کو کہہ دیا جائے نا یار انگریزی میں ذرا اس طرح سے پڑھ کے سنائے جیسے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, جو یہ ڈاکٹر نے اپنی آبزرویشن بیان کی ہے, تو میرا خیال ہے وہ صحیح طرح شاید پڑھ نہ سکیں. لیکن اگر وہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ پھر یہ ترجمہ بھی نہ کرتے اس کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس سب رپورٹ. نہیں یار ایک دیکھو اکبر, اب ہم لوگ اتنے بھی بیوقوف تو نہیں نا. اب آپ پولیٹیکل ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, رپورٹ سامنے رکھی, سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کون سی آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا. آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ if I'm not getting the point, I was actually getting the point, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو اس وقت کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آگے ہم نے پروگرام کے اوپر کسی طرح کے ایشو کے اوپر بات کرنی ہے. حضور والا جو آڈیو لیکس پہ کمیشن بنا ہوا نا, اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو دلائل دیے گئے ہیں, جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اختیار کس کے پاس ہے یہ آڈیوز ٹیپ کرنے کا اور ریکارڈ کرنے کا, اور ججوں کی تو ویسے ہی نہیں کی جا سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ایجنسیوں کو شہریوں کے فون ٹیپ کرنے اور پرائیویسی کو مجروح کرنے کا اختیار دیتا ہو, بالکل نہیں دیتا. نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے. آئین پاکستان کی یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے. دوسری بات. تیسری بات, فون کس نے ٹیپ کیے, حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا بالکل درست عمل ہے. یہ سپریم کورٹ کے ججز اور وکلا وہاں پہ دلائل دے رہے تھے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے,
کس نے رائٹ دیا؟ یہ اس سے بڑا وائلیشن ہے جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں. پرائیویسی آ گئی نا, پرائیویسی آ گئی, اس کی وائلیشن یہاں پہ تو ججز نہیں چھوڑے جا رہے, حاضر سروس ججز. عمران خان کی اگر سو ٹو سپیک حاضر سروس ججز کے مقابلے میں آپ دیکھیں, سابق وزیر اعظم ہے, یہاں پہ تو وزراء اعظم جو آن انکمبنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے جو سابق ہو ان کی کیا ہی بات. ادھر تو حضور والا جج نہیں بخشے ہوئے. ایک پوائنٹ اس میں مس کر اکبر تم نے, جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پاجی تسی کون ہوندے یہ بتانے والے کہ کون سے بینچ میں کون سا جج بیٹھے گا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. جی وہ میں نے اس پہ تو ہم نے تفصیلی بات کرنی ہے نا, وہ کرنی ہے, مگر میں بات کہنا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو میں نے شروع میں ایک فقرہ بولا تھا, تھوڑی سی اس میں طنز تھی کہ جس طرح یہ شہباز شریف صاحب جو میرے لیے 2-3 دفعہ رہے ہیں سی ایم رہے ہیں, یہ 40 سال سے پاکستان کی حکومت کا حصہ ہیں پنجاب اور میں, اور پیپلز پارٹی 5 دفعہ پاکستان میں حکومت کر چکی ہے. اگر آپ ان دونوں کو جوڑیں نا الگ الگ, تو یہ 70 سال کے بعد انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ اس ملک میں جو اللہ کے نام پہ بنا تھا, جس پہ 10 لاکھ لوگوں نے شاید اپنا خون دیا, جس میں لاکھوں لوگوں نے شفٹنگ کی, یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی. اس کے بعد یہ 75 سال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی پرائیویسی نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ آپ کا رائٹ نہیں ہے, آپ کا دماغی ٹیسٹ ہم آپ کو آبزرو کر کے کہہ دیں گے. اس کا مطلب ہے جس طرح یہ پروگرام ہے تو تم مجھے, اگر تم ڈاکٹر ہو تو تم لکھ دو کہ میں نے آبزرو کیا طاہر ملک پاگل ہے, میں پاگل ہو گیا, ختم ہو گئی بات. میرے سے نام نے پوچھا ہے. اور تیسرا سونے پہ سہاگا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ جو بنے گا وہ بھی جج ہم بتائیں گے,